اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم طلبہ و طالبات، آپ جانتے ہیں یہ ہمارے 12th کی اردو کی کلاس ہے، یعنی 12ویں کی اردو کی کلاس ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سبھی بچے تدریسی کتاب کو سامنے رکھیں گے، یعنی اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون تمثیلی انداز میں جو لکھا گیا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور گزرے ہوئے زمانے میں ہم کچھ تو پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم مکمل اس مضمون کو کریں گے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہہ چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سر سید احمد خان نے اس بات کا انکشاف کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی جوان اٹھے، کوئی نوجوان اٹھے کہ قوم کی بھلائی کے لیے چھٹ جائے اور میری سوچ کا ہو جائے۔ پھر ایک بچے کو کیسے خواب میں بوڑھا دکھایا جاتا ہے، کیسے وہ بچہ اپنے پچھلے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہے، جتنا اس کا پچھلا ہوا زمانہ اس کو یاد آتا ہے وہ اتنا اس پہ زیادہ پچھتاتا ہے، اور پچھتاتا کیوں ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنا سارا زمانہ جو ہے وہ یوں ہی گنوا دیا، میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں کیا۔ اور رات کو کہیں بار جب وہ بچہ بوڑھا اٹھتا ہے، کھڑکی کے پٹ کھولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ رات ویسے ہی ڈراؤنی ہے جیسے پہلے تھی، لیکن آخری بار جب وہ کھڑکی کا پٹ کھولتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ نہیں، اس وقت اندھیرا کچھ کم ہو گیا ہے، اب روشنی ہونے لگی ہے۔ اس نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی طرف سے اسے اب مایوسی نہیں ملی، پر ایک امید ملی۔ اب تارے بھی نکل آئے تھے، لیکن آسمان کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت روشنی آسمان کی اور سے اس کی جانب بڑھ رہی ہے، اور جو وہ اس کو دیکھتا گیا وہ روشنی اور آگے آتی گئی، یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچی، اور اسے لگا کہ ایک روشنی، ایک خوبصورت دلہن ہے۔ اس نے دلہن سے کلام کیا، اس سے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ تو بوڑھا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی تذکیر کیسے ممکن ہے، آپ کو کیسے اپنا بنایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں، میں اس کی ہو جاتی ہوں۔ میرا تذکیر کا عمل بہت آسان ہے لیکن نہایت مشکل بھی ہے، جو کرے اس کے لیے آسان، جو نہ کرے وہ اس کے لیے مشکل۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کرتا ہے میں اس کی ہو جاتی ہوں۔ پھر یہ بوڑھا سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کم از کم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کیا ہے۔ کون سا بوڑھا؟ جو بچہ اصل میں ہے لیکن خواب دیکھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، پر یہ اعمال ایسے ہیں جن کا خاتمہ مجھ تک ہی ہے، میں چلا گیا، یہ اعمال باقی نہیں، میرے ساتھ ہی چلے جائیں گے، اور اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر، یعنی بوڑھا سوچتا ہے میری موت میری ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گی، اور ان کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ مادی چیزوں سے میری رغبت تھی جو ساری فنا ہو جائیں گی۔ انسان کی بھلائی کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میں اگر دنیا سے چلا جاتا تو لیکن جو میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا، قوم کو سدھارتا، امت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا، میرے جانے کے بعد بھی وہ کام باقی رہتا۔ ہاں، اگرچہ میں نے مسجدیں بنوائیں، وہ مسجدیں نہیں رہے، کھنڈر ہو چکے ہیں، یا شہید ہو چکی ہیں، یا وہ مسجد وہاں اس روپ میں نہیں رہی جس روپ میں بنائی تھی۔ تو لیکن یہ بڑا مایوس ہوتا ہے جب اس کی دلہن اسے کہہ دیتی ہے میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھے تذکیر کرنا چاہیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس دلہن سے شادی کر نہیں سکتا، کیونکہ میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کم سے کم اپنی بھلائی تو میں دل و جان و مال سے سعی ہوں، یعنی اپنی بھلائی کے لیے تو ہر ممکن میں کوشش کر رہا تھا۔ سعی مینز سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی، اور بوڑھا پھر اپنی جگہ بیٹھا۔ خیر،
اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا اس نے اپنے 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا۔ یاد رکھیے یہاں 55 برس کو سر سید نے بوڑھا دکھایا ہے، یعنی 55 کا جو ہوگا، 55 ایج میں انسان بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ صرف 62 تک کرتے ہیں، 60 تک کرتے ہیں، پہلے 58 تھا لیکن اب 60 ہے، یو جی سی 62 ہے نا۔ تو لیکن 55 کو کیوں بوڑھا دکھایا گیا؟ دراصل 55 تک سر سید چاہتے ہیں جو 55 کا بھی ہو اس سے بھی یہ لگنا چاہیے کہ مجھے دوام حاصل نہیں ہے، وہ فوراً اسی وقت صحیح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پر عمل کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے چھٹ جائے۔ خیر، یہ سوچتا ہے یہ بوڑھا کہ میں نے اپنی قوم کی بھلائی کا کچھ بھی نہیں کیا، اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا کو خدا کو رشوت دینے کی غرض سے۔ یہ خود سوچتا ہے، یہ خاص قومی بھلائی کی خالص کی نیت سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا اور اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کے عالم میں چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینار دے دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی دنیا میں رہنے والا فرد اپنے گھر سے لے کر اپنے وراثت تک اور اپنی جیب سے لے کر اپنے خزانے تک سب کچھ لٹا دے، سب کچھ قربان کرے، پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا گزرا ہوا زمانہ پھر سے لوٹا دے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بوڑھا بہت پچھتا رہا ہے، پھر کہتا ہے ہائے میں 10,000 دینار دے دیتا اگر وقت پھر آتا۔ کہ اس زمانے کے 10,000 دینار ہیں، آج یہ 10 ارب ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سرد بری، سرد برنے سے مراد ہے یہ نا امید ہوا اور خاموش ہو گیا۔ اب یہ خواب چونکہ اس وقت خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں یہ سارا عمل ہو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، یہ پچھتا رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں۔ دراصل یہ بچہ تھا، یہ سویا تھا، یہ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہے۔ اب یہ مایوس ہو گیا اور بے ہوش پڑا ہے، خواب میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ یوں بھی انسان جب نیند میں ہوتا ہے تو بے ہوش ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر ہوئی اس کے گھر والے، چونکہ یہ بچہ تھا نا، یہ خواب دیکھ رہا تھا نا، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اس کے کمرے میں آئے اور اسے جگانا چاہتے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں یہ کیوں بے ہوش ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی اور اس کے کانوں میں میٹھی 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 باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی پیاری اماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کو گلے لگا کر بلائیں لے لیں۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ اماں نے کہا بیٹا کیوں تو آج رو رہا ہے؟ کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ یعنی آج نیا سال ہے، آج تو رو رہا ہے، کیوں تو بے قرار اتنا ہے؟ کیوں تیری ہچکی بند گئی ہے؟ کیوں تو بے ہوش پڑا ہے؟ اٹھ منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا۔ آج تو سارے بچے خوشی منا رہے ہیں، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں، اٹھ جلدی سے۔ تب وہ لڑکا جھاگا اور سمجھا ہائے میں خواب دیکھ رہا تھا اور میں خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا، میں اصل میں بوڑھا نہیں ہوں، میں چھوٹا ہوں۔ اس نے سارا خواب اپنے ماں باپ سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بوڑھے نے کیا، ویسے ایسا کر جیسے تیری دلہن نے تجھے کیا۔ یعنی والدین اسے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے ایسا تو مت کر جیسے وہ بوڑھا خواب میں پچھتا رہا تھا، جیسے تو بوڑھا ہو گیا تھا پھر پچھتا رہا تھا، تو چھوٹا بچہ ہے۔ چل آج ہی سے تو ایسا کر، آج ہی تو اپنے زندگی کو اس طرف لگا دے کہ وہ دلہن تیری ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، او یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بھی آلوں گا جس نے ایسا خوبصورت چہرہ، اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی نام بتلایا۔
او خدا، او خدا میری مدد کر، آمین۔ آخر پر سر سید احمد خان اڑھائی سطور میں اپنی بات رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بس میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، یعنی اے میرے وطن کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو، اپنی قوم کی خیر خواہی کرو، تاکہ آخر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو آخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ یہ ہمارا مضمون مکمل ہوا، اور اس کے بعد یہاں پہ فرہنگ دی گئی ہے، یعنی الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ فرہنگ ڈکشنری کو کہتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ یاد کرو گے: آشنا، ریوڑی، کج خلقی، ادھیڑ پن تسخیر، بیعت کرنا، مسخر کرنا، مسائی سڈول، اپنے تئیں دل فریب۔ تو انشاءاللہ الرحمن کل ہمارا نیا موضوع ہوگا منشی پریم چند، جو ایک افسانہ نگار ہیں، اور افسانہ نگار کی حیثیت سے انہیں اردو ادب میں مقام ملا ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔